صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ویکلی ہفتہ وار جو ہمارا درس ہوتا ہے درس حدیث، اس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ 734 روایات ہم مکمل کر چکے تھے اور 734 نمبر جو روایت تھی یہ مشکات شریف باب صفت الصلاۃ کی پہلی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہ جو روایت گزری ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو فرمایا، اس نے نماز پڑھی ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ روایت گزر چکی ہے۔ اس باب کے اندر شاید میں آپ کو پچھلی نشست کے اندر بتا چکا ہوں یا نہیں بتایا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ یہ نماز نفلی نماز تھی، یہ نماز نفلی نماز تھی، اور اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بالخصوص آپ نے غور کیا ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعدیل ارکان کے اوپر زور دیا ہے، یعنی اس شخص کو، اپنے اس صحابی کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے نماز ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کا آغاز فرمایا کرتے تھے تکبیر سے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قراءت حضور علیہ الصلاۃ والسلام آغاز فرمایا کرتے تھے کس سے؟ الحمد للہ رب العالمین سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ثنا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا بعض محدثین نے دیگر الفاظ بھی نقل فرمائیں، انی وجہت وجہی للذی، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جہاں پر آئے گی روایت میں عرض کر دوں گا، تو وہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آہستہ آواز کے اندر پڑھا کرتے تھے، بلند آواز کے اندر پڑھا نہیں کرتے تھے، بلند آواز کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باقی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں، فی الحال یہ آپ روایت پڑھ لیں۔ وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت رکوع فرماتے تھے، وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ، تو اپنے سر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت بلند نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی رکوع میں جاتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک بلند نہیں ہوتا تھا، ولم یصوبہ، اور نہ ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک بہت پست ہوتا تھا، ولیکن بین ذالک، بلکہ اس کا درمیان ہوتا تھا، نہ بلند ہوتا تھا نہ پست ہوتا تھا، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو گردن مبارک ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک جو ہے یہ رکوع کے اندر بالکل برابر رہتی تھی۔ اب آپ نے سمجھ گئے نا اس بات کو نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن مبارک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک رکوع کے اندر کیا ہوتی تھی؟ بالکل برابر ہوتی تھی۔ وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، اور پھر جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکوع مبارک ادا فرما لیا کرتے تھے تو سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ پھر ان الفاظ کو سن لیں وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی قائما، حضور علیہ السلام اس وقت تک سجدہ ادا نہیں فرماتے تھے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ آج ایمانداری سے آپ بتائیں اس روایت کی روشنی کے اندر کیا آپ اسی طرح ہی کرتے ہیں؟ یعنی رکوع سے اوپر سیدھا جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رکوع کے اندر ہی نیچے ہی سجدے کو چلے جاتے ہیں؟ آپ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، اس بات کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ قوما کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال پچھلی روایت کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ذہن کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ نماز اس طرح ادا ہوتی ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا وجود مبارک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بدن مبارک ہے، حضور بالکل سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وکان اذا رفع راسہ من السجدۃ،
لم یسجد حتی یستوی جالسن، اور پھر حضور علیہ السلام جب سجدے مبارک سے سر اٹھاتے تو دوبارہ سجدے میں نہ جاتے یہاں تک کہ صحیح طرح حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں، ایک سجدے سے تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں، تو یہ دو سجدے، ایک سجدہ آپ سے رہ جاتا ہے، آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ سجدے دو فرض ہیں نا آپ کے اوپر نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہی سجدہ ادا کرتے ہیں، بس تھوڑا سا ناک کو اوپر کیا پھر ادھر ہی ڈاز۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وکان اذا رفع راسہ من السجدۃ لم یسجد حتی یستوی جالسا وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، اور پھر حضور علیہ السلام ہر دو رکعت کے اوپر تحیہ ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ٹھیک ہے۔ وکان یفرش رجلہ الیسریٰ، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارک اپنا بایاں پاؤں مبارک بچھا دیا کرتے تھے، وینصب رجلہ الیمنیٰ، اور دایاں پاؤں مبارک حضور علیہ السلام کھڑا رکھتے تھے۔ وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ آپ عقبہ شیطان سے منع فرماتے تھے، یعنی شیطان کی طرف بیٹھنے سے حضور علیہ السلام منع فرماتے تھے۔ وینہا ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبوع وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور اسی طرح آقا علیہ السلام مرد کو درندے کی طرح بازو زمین پر بچھانے سے منع فرماتے تھے، اور آپ سلام کے لفظ سے اپنی نماز ختم فرمایا کرتے تھے۔ پھر سن لے، یا ہری الفاظ شاید ہو سکتا ہے آپ کو مہنگے پڑیں یا مشکل آپ کو سمجھنا ہے، کہ ہر دو رکعت کے اوپر آقا علیہ السلام تحیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی تشہد فرمایا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور اپنا بایاں پاؤں مبارک حضور بچھا دیتے تھے، اور دائیں پاؤں مبارک کو حضور کھڑا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام عقبہ شیطان سے منع فرماتے تھے، اور آپ کیا فرماتے تھے، وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذراعیہ افتراش السبوع، اور درندے کی طرح مرد کو بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، یعنی بازو زمین کے اوپر بچھانا۔ وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور حضور علیہ السلام اپنی نماز کا اختتام کس کے اوپر فرماتے تھے، آقا علیہ السلام اپنی نماز کا اختتام فرماتے تھے سلام کے اوپر۔ سلام کے اوپر کس کا اختتام فرماتے تھے آقا علیہ السلام؟ اپنی نماز مبارک کا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں سے چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اس حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ آپ پہلے اور دوسرے دونوں قعدوں میں، یعنی دونوں تشہد میں حضور علیہ السلام، پہلی میں بھی اور آخری میں بھی حضور علیہ السلام ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔ کس طرح؟ یعنی بایاں پاؤں مبارک حضور علیہ السلام بچھا دیتے تھے، اور دایاں پاؤں مبارک حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، کھڑا رکھتے تھے۔ دایاں پاؤں مبارک جو ہے آقا علیہ السلام کھڑا رکھتے تھے، اور بایاں پاؤں مبارک حضور علیہ السلام بچھا دیا کرتے تھے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مسلک ہے۔ آپ اسی کے قائل ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنے میں آپ کس طرح کرتے ہیں، 2 قاعدے کرتے ہیں نا، ایک پہلا اور ایک دوسرا، دونوں کے اندر آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ بہرحال آگے انشاءاللہ تعالی حضرت ابو عمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت آ رہی ہے، تو اس میں کہ پہلے قاعدہ میں حضور علیہ السلام افتراش فرماتے تھے، یعنی اسی طرح ہی فرماتے تھے، یعنی بایاں پاؤں مبارک بچھا دینا اور دایاں پاؤں مبارک کھڑا کرنا۔ یہ پہلے قاعدے کے اندر حضور علیہ السلام اس طرح فرماتے تھے، لیکن دوسرے قاعدے کے اندر حضور علیہ السلام تورک فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے قول و مبارک کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ تورک کرنا ٹھیک ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے۔ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے قاعدے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، افتراش، اور دوسرے قاعدے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، تورک۔ اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک دونوں قاعدوں کے اندر آپ کیا کریں گے، حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک دونوں قاعدوں میں آپ کیا کریں گے، تورک کریں گے۔ بعض کے نزدیک دونوں کے اندر افتراش کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی بعض یہ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر آپ کیا کریں گے، افتراش کریں گے، جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مسلک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہر اس نماز میں جس میں 2 قاعدے ہیں یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، آخر میں تورک ہے، آخر میں کیا ہے یعنی پہلے میں افتراش اور دوسرے میں کیا ہے تورک ہے، اور اگر ایک ہی تشہد ہے تو پھر افتراش ہے۔ اب یہ دیکھیں نا اس باب کے اندر ائمہ کے جو مختلف اقوال ہیں نا تو وہ آپ نے کیا کر لیا، سماعت فرما لیا، آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی دلیل بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں مطلقاً افتراش کا ذکر آیا ہے۔ مطلقاً کس کا ذکر واقع ہوا؟ افتراش کا، کہ پھر آپ کے نزدیک تشہد کے اندر اسی طرح یعنی پہلا قاعدہ یا دوسرا اس کے اندر اسی طرح سنت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے۔ ان روایات کے اندر پہلے یا دوسرے قاعدے کی کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ جس میں دقت زیادہ ہو، جس میں مشقت زیادہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح پاؤں کو پھیلا کر سرین کے بال بیٹھ جانے اس میں تھوڑی آسانی ہے، اور بایاں پاؤں کھڑا رکھنا بایاں پاؤں کو بچھا دینا اور دائیں کو کھڑا رکھنا اس میں تھوڑی سی مشقت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو دلیل ہے وہ وہی روایات ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جہاں پر مطلقاً ذکر آیا افتراش کا، وہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض احادیث میں قاعدہ اخیرہ میں بھی تورک کا ذکر آیا ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ اخیرہ کے اندر تورک کا ذکر آیا ہے تو آج بھی اس زمانے کے اندر بھی کوئی شخص بوڑھا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، تو وہ اس طرح کرے کہ تورک کر لے، کیونکہ آخری قاعدہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا طویل ہوتا ہے نا پہلے کی بنسبت۔ اس میں اس طرح آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا کیا ہوتا ہے کہ وقت زیادہ لگتا ہے نا۔ تو کوئی کمزور بدن والا یا نحیف ہے تو آسانی سے اگر اس طرح تورک کرتا ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس تورک کا ذکر بھی آیا ہے، قاعدہ اخیرہ میں تورک کا ذکر آیا ہے۔ اور اس میں چلو میں آپ کو ٹھیک ہے آگے جا کے یہ جو دوسری مقام کے اوپر ہے نا تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنا کہ مرد کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ عورت کے لیے زمین پر پاؤں بچھانا بہتر ہے کہ اس حالت میں پردہ زیادہ ہے، یعنی خواتین کی نماز میں جو تھوڑا سا فرق ہے نا تو اس میں ان کے پردے کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْ افطر۔ یہاں پر جو رجلو کے الفاظ آئے نا مرد کا، یہ اس لیے کہ جو خواتین ہیں تو ان کے لیے اسی طرح یہ بہتر ہے، ان کے لیے اسی طرح یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ کھلا بھی نہ رکھیں اور اپنے سرین کے بال بیٹھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں ان کے لیے وہ بات ان کے پردے کے زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ اب یہ روایت نمبر کتنی ہے؟ 734 سے 735 سے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر عقبہ شیطان کے جو لفظ آئے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ عقبہ شیطان کی طرف بیٹھنا کس طرح ہوتا ہے۔ یہ بات بھی چونکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے نا، پھر ظاہری سی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز اس طرح نہ رہے، آپ پوچھتے تو ہیں نہیں۔ میری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بیان کرتا رہوں اور جہاں پر کوئی کمزوری آپ کو نظر آئے یا آپ نہ سمجھیں تو آپ مجھ سے پوچھیں۔ بہرحال یہ ایک خاص طریقے سے بیٹھنے کا نام ہے، جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ عقبہ شیطان یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص بیٹھنے کا طریقہ ہے جس کی شکل اس طرح ہوتی ہے کہ دونوں کولے زمین پر ٹیک کر، دونوں سرین زمین کے اوپر ٹیک کر دونوں پنڈلیاں کھڑی کر لی جاتی ہیں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھا جائے، دونوں ہاتھ پھر زمین کے اوپر ٹیک کر بیٹھا جائے۔ اکثر اس طرح کون بیٹھتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، ڈوگ، کتا، وہ اس طرح اکثر بیٹھتا ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، اور بالاتفاق علماء یعنی تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں، یعنی علماء کا یہ متفقہ قول ہے کہ اس طریقے کے اوپر بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ علامہ طیبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقبہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کولے دونوں ایڑیوں پر رکھے جائیں، اور یہ معنی لفظ عقبہ کی رعایت سے زیادہ مناسب ہے۔ علامہ طیبی نے کیا کہا ہے کہ دونوں کولے
دونوں ایڑیوں کے اوپر رکھے جائیں، اور رکبہ کا یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات سے بھی منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات سے بھی منع فرمایا کہ وہ سجدہ کی حالت میں زمین پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بچھائیں جس طرح کتے بچھاتے ہیں۔ حدیث کے آخر میں واضح کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام پر فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز کا اختتام کس کے اوپر فرماتے تھے؟ سلام کے اوپر فرماتے تھے۔ اس میں اتنی بات آپ مزید جان لیجئے کہ نماز میں سلام پھیرنا احناف کے نزدیک واجب ہے اور شوافع کے نزدیک فرض ہے۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا، یہ احناف کے نزدیک کیا ہے؟ احناف کے نزدیک واجب ہے، اور شوافع کے نزدیک حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک یہ کیا فرض ہے۔ یعنی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے یا واجب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہیں۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ آپ اس طرح کے ذہن کے اندر رکھ لیں، بلکہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ دوسری روایت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں پھر ان کو ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ آگے آ گئے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت نمبر ہے 736، روایت نمبر کتنی ہے؟ 736۔ قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو حمید سعدی کا تھوڑا سا تعارف بھی میں آپ کو کروا دوں، آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ بنو سعدہ سے ہیں، اسی وجہ سے ان کی طرف نسبت ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سعدی کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے نا، کنیت سے ہی آپ زیادہ مشہور ہیں، اور آپ کے نام کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے مرقات شریف کے اندر، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اشرۃ اللمعات کے اندر یہی لکھا ہے کہ آپ کا نام ہے عبد الرحمن۔ حضرت ابو حمید السعدی رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، قبیلہ بنی سعدہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اور نماز کے باب کے اندر آپ کی یہ جو روایت ہے سب سے اہم ترین اور جامع ترین روایت ہے نماز کے باب کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مبارک کو آپ نے جس طرح صلاۃ کو ذکر فرمایا، یہ انتہائی اہمیت کی عامل روایت ہے حضرت ابو حمید السعدی کی اس باب کے اندر، یعنی باب صلاۃ کے اندر۔ تو اب آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیتہ اذا کبر۔ حضرت ابو حمید السعدی فرماتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایک گروہ میں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایک گروہ میں فرمایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیتہ، میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا، اذا کبر، جب حضور علیہ السلام تکبیر کرتے، تکبیر فرماتے، جعل یدیہ حذاء منکبیہ، جب آپ تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک دونوں کندھوں کے برابر فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح حضور علیہ السلام جس طرح یہ خواتین کرتی ہیں نا، اس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے کندھوں کے برابر فرمایا کرتے تھے، اور یہی حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ کندھوں تک، جبکہ ہمارا مسلک یعنی احناف کا مسلک کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے کانوں کی لو تک، کانوں کی لو تک۔ تینوں روایات آئیں گی آگے انشاءاللہ تعالی۔ یہ روایت کون سی ہے؟ کندھوں تک اٹھانے کی ہے، پھر کانوں کی لو تک بھی آ جائے گی، اور فرو والی وہ جو روایت غالباً پیچھے یا گزر چکی ہے کہ کانوں سے اوپر تک اٹھانے کی روایت بھی موجود ہے۔ یہ تینوں روایات باب الصلاۃ کے اندر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے باب کے اندر یہ تینوں روایات موجود ہیں۔ بہرحال ان کو تو انشاءاللہ تعالیٰ کے جا کے ذکر کریں گے۔ اب سن لیں کہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ و اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر جب آپ رکوع مبارک فرماتے تو مضبوطی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مضبوطی کے ساتھ اپنے
घुटनों मुबारक को हुज़ूर अलैहिस्सलाम पकड़ लिया करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात आपने याद रखनी है कि मैं कहता हूँ कि सारी नमाज के अंदर, यानी आप जिस वक्त सजदे में जाएं, आप रुकू के वक्त घुटने को पकड़ें, आप तशव्वुद के ऊपर बैठ जाएं, उंगलियां जो होती है ना, उंगलियां, इनको हालत एतदाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहरहाल बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जिस वक्त आप घुटनों को पकड़ें ना, घुटनों को पकड़ें तो आप इस तरह करें कि उंगलियां जो हैं तो इनको खुला रखें, कुशादा रखें, और जब आप सजदे के अंदर जाएं तो उंगलियों को बराबर रखें, यानी जोड़ के रखें। और जब आप तशव्वुद के ऊपर बैठे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये आप जिस वक्त पढ़ें ना तो अपनी उंगलियों को हालत एतदाल के ऊपर छोड़ दें। बहरहाल दोनों ठीक हैं, ठीक है, एतदाल के ऊपर छोड़ दें तब ठीक है, सजदों के अंदर बराबर रखें। इसी तरीके से घुटनों को पकड़ते वक्त, रुकू के वक्त खुला रखें तब भी ठीक है। बाकी तशव्वुद में हालत एतदाल के ऊपर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। बहरहाल चलो, जो आइम्मा का वो कौल है ना, मुख्तलिफ आइम्मा के जो अक़वाल है वो आप ज़हन के अंदर रख लें। व इज़ा रका अमकना यदैहि मिन रुकबतैहि सुम्मा असर ज़हरहू, फिर आप पुश्त मुबारक बिल्कुल दोरी कर देते थे, यानी ताकि ये आपका जो सर मुबारक है और आपकी जो पुश्त मुबारक है ये बिल्कुल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सुम्मा असर ज़हरहू फ़इज़ा रफ़ा रअसहू इस्तवा, फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक यानी रुकू से अपना सर मुबारक उठाते, इस्तवा हत्ता यऊदा कुल्लो फ़कार मकानहू, जब आप रुकू से सर उठाते तो सीधे हो जाते, यहाँ तक कि आपकी मुबारक हड्डियों का हर जोड़ अपनी जगह के ऊपर चला जाता, अपनी जगह के ऊपर आ जाता। देखें कितने सुकून के साथ, यानी हड्डियों के चित सब अपनी हालत के ऊपर चले जाते, यानी इतने इत्मीनान के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते थे। फिर मैं आपको दावत देता हूँ, आप अपनी नमाज के ऊपर गौर करें। मैंने कई लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है कि वो इसी तरह करते हैं, इसी तरह ही करते हैं कि रुकू के अंदर ही ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट सजदे के अंदर चले जाते हैं। हत्ता यऊदा कुल्लो फ़कार मकानो वज़ा सजदा वज़ा यदैहि गैर मुफ्तरिशिन वला काबिदिहिमा, फिर जब आप सजदा करते तो दोनों हाथ इस तरह ज़मीन पर रखते कि न ज़मीन पर अपने बाजू बिछाते और न इन्हें पहलू के साथ मिलाते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदा फरमाते तो दोनों हाथ इस तरह ज़मीन पर रखते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के न ज़मीन पर अपने बाजू बिछाते और न इन्हें अपने पहलुओं के साथ मिलाते। यानी जिस वक्त आप सजदे के अंदर जाएंगे तो न ज़मीन के ऊपर आपने अपने हाथ फैलाने और न इन्हें पहलुओं के साथ मिलाना, बल्कि पहलुओं से जुदा रखना और खड़ा रखना है। बाज़ रवायात के अंदर आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अपने पहलुओं से अपने हाथ मुबारक को जुदा रखा करते थे कि बकरी का छोटा सा बच्चा नीचे से गुजरना चाहे तो गुज़र सकता था। वस्तक़बला बेअतराफ़ अस्वाबिहि रिजलैहिल क़िबलता, और अपने पाँव मुबारक की जो उंगलियां मुबारक थीं इनका रुख क्या किस तरह था, क़िबला शरीफ की जानिब था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुबारक उंगलियां थीं उनका रुख किस जानिब होता, क़िबला शरीफ की तरफ होता। फ़इज़ा जलसा फिर रकाअतैन, फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा 2 रकात के बाद बैठते, ठीक है, फ़इज़ा जलसा फिर रकाअतैन जलसा अला रिजलिहिल युसरा व नसबल युमना, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं कदम मुबारक को खड़ा करते और बायां पाँव मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिछा लेते। फ़इज़ा जलसा फिर रकाअतिल आखिरते तो क़द्दम रिजलहुल युसरा व नसबहुल उखरा व क़अदा अला मक़अदतिही, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी कायदा होता है ना, तो उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवर्रुक फरमाते, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बायां पाँव आगे निकालते और दूसरे को खड़ा करते अपने कूले मुबारक के ऊपर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा क्या होते, बैठ जाते थे। तो इसमें भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि ये कमज़ोरी के ऊपर महमूल है कि कोई शख्स पिछली उम्र का है, पिछली उम्र के अंदर दाखिल हो गया है, तो वो अगर इस तरह आसानी से आप भी बैठना चाहे तो बैठ सकता है आखिरी कायदा के अंदर, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। और इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मज़हब मैं आपको बता चुका हूँ कि नमाज के अंदर आप किस बात के कायल हैं कि यहाँ तक यानी कंधों तक क्या हो जाएंगे, हाथ उठाए जाएंगे, और अहनाफ के नज़दीक नरमे कान तक हाथ उठाए जाएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखें उन्होंने ख़ुद लिखा भी है कि
بعد احادیث میں کان سے بھی اوپر زیادہ بلندی تک ذکر آیا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے درمیانہ عمل اختیار کیا ہے، یعنی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر بھی ہے، کان کے نرموں تک اٹھانے کا ذکر بھی ہے، اور فروع اذنیہ ہے یعنی کانوں سے اوپر کا ذکر بھی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا ہے، درمیانے کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان روایات کے اندر تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگوٹھا کانوں کے برابر، اور دوسری انگلیوں کے جو سریں یہ کانوں سے بلند، یعنی ان روایات کے اندر امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس طرح تطبیق دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں یہ سب صورتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وجود کے اندر آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور باقی میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے وہ کرنا ہے کہ گھٹنوں کو کس طرح آپ نے پکڑنا ہے، یہ بھی ذکر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ذکر آپ سن چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام انگلی اور ہتھیلیوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوپر رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام صرف بس اتنی بات یہاں پر ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ جب آپ قوما سے سجدہ کی طرف جاتے تھے، قوما سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی طرف جاتے تھے، بلکہ قوما سے بالکل جس وقت یعنی آقا علیہ السلام رکوع فرما کر سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں نا، قوما اس کو قوما کہتے ہیں نا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نیچے جس وقت سجدے کی طرف جاتے تھے تو پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زانو مبارک یعنی گھٹنے مبارک زمین کے اوپر رکھتے تھے، یا ہاتھ مبارک اپنے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یدین طیبین حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوپر رکھتے تھے۔ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، محدثین لکھتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح کے اندر کہ دونوں درست ہیں، کیا ہیں، دونوں درست ہیں، مگر اول صورت زیادہ افضل ہے، اول صورت زیادہ افضل ہے کہ آپ زمین کے اوپر جائیں تو ہاتھوں کی بجائے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر رکھیں، یہ علماء کے نزدیک زیادہ افضل ہے، اور اکثر ائمہ کا کیا ہے، مختار ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 737، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نماز شروع کرتے تو اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک یعنی یدین طیبین حضور کندھوں تک بلند فرماتے، وَإِذَا افتتح الصلاۃ یعنی آقا علیہ السلام جب نماز شروع کرتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح ہی فرماتے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جزات مقدس ہے نماز شروع فرماتے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے تھے، کہاں تک، کندھوں تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے تھے۔ کذالک، پھر سن لیں، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، رکوع کے تکبیر کے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، نماز کے افتتاح کے وقت بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ مبارک کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہی حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل ہے۔ کذالک وقال سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اٹھتے تھے یعنی اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے نا، تو کیا کہتے تھے، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے مبارک کے اندر اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، یعنی آپ رفع یدین فرمایا کرتے تھے رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ فرمایا کرتے تھے، رفع الیدین حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لیکن سجدے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رفع الیدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں سنن نسائی کی ایک روایت کے اندر سجدے کے اندر بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت ہم بحث کریں گے رفع الیدین کے اوپر تو وہاں پر تفصیل عرض کر دوں گا، فی الحال یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ اب دیکھیں نا اس کا کیا معنی، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی ہے کہ جس نے اس کی ثنا کی ہے،
یعنی اسے پسند کیے اور اس کی ثنا اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور ربنا لک الحمد پڑھتے تاکہ قول اور فعل برابر ہو جائے، قول اور فعل کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یہاں پر بھی یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسمیح اور تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، ان دونوں کو جمع کیا جائے، ان دونوں کو کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کو کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے الفاظ بھی دوسری روایت کے اندر آتے ہیں، بہرحال ان کو جمع کیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ منفرد دونوں کو جمع کرے، یعنی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے، ربنا لک الحمد بھی کہیں گے، اور جماعت کی صورت میں امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی کہے ربنا لک الحمد کہے، کیونکہ حدیث میں اسے امام اور مقتدی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے نا کہ اسے امام اور مقتدی کے درمیان تقسیم کر دیے گئے، لہٰذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس روایت کے اوپر عمل ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ربنا لک الحمد بھی کہے، یعنی وہ دونوں باتیں کہے۔ امام ابو یوسف کا قول یہ کہ وہ دونوں کہے گا، مقتدی دونوں کہے گا، تاکہ لم تقولون ما لا تفعلون میں سے نہ ہو جائے، یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ تو اس میں یہ جو آخر میں آیا نا وکانا لا یفعل فی ذلک سجود، اس کا یہی معنی ہے کہ سجدے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں فرماتے تھے، یعنی سجدہ کو جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت بعض علماء شافعیہ علماء شوافع وہ یہاں پر بھی رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں، مگر مختار یہ شوافع کے نزدیک بھی مختار یہ کہ یہاں پر رفع یدین نہ کیا جائے، کیونکہ جو بات صحت کو پہنچی ہے کہ شافعیہ کے نزدیک نماز کے شروع کے وقت یعنی نماز جس وقت آپ آغاز کرتے ہیں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہی سجدہ کرنا مسنون ہے۔ شافعیہ کے نزدیک یعنی نماز کا ابتدا جس وقت آپ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، ان تین مقامات کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ رفع الیدین کیا جائے گا، رفع یدین کیا جائے گا، اٹھائے جائیں گے آپ۔ سجدے کے اندر ان کا مختار یہ کہ سجدے کو جاتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت جس طرح سنن نسائی کی روایت کے اندر آیا ہوا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مختار مذہب یہی ہے، لیکن بعض علماء ان کے سجدے کے اندر بھی کیا ہیں؟ اس کے قائل ہیں، رفع الیدین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہاں پر ایک روایت اور بھی پڑھ دیتے ہیں، حتی یستوی قاعدا، ہاں بات لمبی ہو جائے گی، چلو یہ ایک روایت اور بھی پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت نافع یہ حضرت عمر کے غلام ہیں نا، آزاد کردہ غلام ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر، جب وہ نماز کے اندر داخل ہوتے تو کیا کہتے؟ تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، واذا رکع رفع یدیہ، جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع یدین کرتے، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ واذا قام من الرکعتین، اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے یعنی دو رکعتیں پڑھ کے نا تشہد پڑھ کے اوپر چلے جاتے تھے، رفع یدیہ ورفع ذلک ابن عمر الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں رکعتوں سے کھڑے ہو جاتے نا یعنی رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، اور یہ روایت وہ مرفوع بیان کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک وہ یہ روایت پہنچاتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل تک ان کو سند دیتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے نا جس کا سلسلہ سند حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات تک جائے، اور موقوف روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کا سلسلہ سند منتہا جا کر صحابی کے اوپر، اور مقطوع روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کا سلسلہ سند جائے تابعی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر منتہا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ مقدمے کے اندر بات غالباً میں نے آپ کو سمجھا دی تھی، تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، آپ رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ وان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت نمبر 739، قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ حضرت مالک ابن حویرث سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو جاتے، اور جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پہلے کی طرح کرتے یعنی رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آیا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ کانوں کی بلندی تک اٹھاتے تھے،
کانوں کی بلندی تک اٹھاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ اٹھانا احناف اور شوافع کے درمیان کیا ہے؟ مختلف بھی ہے، یعنی ہمارا اختلاف ہے شوافع کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور شوافع کی اکثریت کیا کہتی ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ احادیث اور آثار دونوں جانب وارد ہیں، یعنی دونوں جانب دلائل موجود ہیں، شوافع کے پاس بھی احناف کے پاس بھی۔ اس بارے میں جو چیز پایا ثبوت کو پہنچی ہے یہ ہے کہ یا تو دونوں طریقہ، دونوں یعنی رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی ہے، کبھی رفع الیدین کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کبھی نہیں کیا۔ پھر صحابہ پاک میں سے جس نے جو کیفیت دیکھی وہ روایت کر دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابتدا میں رفع الیدین تھا، آخر میں منسوخ ہو گیا، اور اعظم صحابہ کرام یعنی جو کبار صحابہ کرام ہیں، عالی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ پاک ہیں، یعنی بڑے بزرگ جو ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرائع اسلام اور احکام اسلام کے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، احکام اسلام کے عالم ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آلات سے بہت زیادہ واقف ہیں، اور سفر میں حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ ان کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ احتمال ثانی ظاہر ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب رفع الیدین نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی عدم رفع کی روایت آئی ہے، اور اگر فرضاً و تقدیراً دونوں صورتیں ہوں تو پھر عدم رفع راجح ہے، یعنی اگر منسوخ نہ بھی مانا جائے نا، یعنی عدم رفع والی جو روایات ہیں، یعنی رفع الیدین والی جو روایات ہیں ان کو منسوخ نہ بھی مانا جائے تو راجح یہی ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کے اندر خشوع اور خضوع زیادہ ہے، یعنی نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے نا، اس حال کے مناسب یہ ہے نا کہ بار بار ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ اب یہاں پر اس بات کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ شرح سفر السعادت کے اندر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہاں پر اس رفع الیدین کے اوپر تمام روایات نقل کی ہیں اور بڑی تفصیلی ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس نتیجے کے اوپر میں پہنچا ہوں رفع الیدین کے باب کے اندر، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کچھ روایات ابھی آج کے درس کے اندر آپ سن چکے ہیں، آگے عبداللہ ابن مسعود والی روایت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جامع ترمذی شریف کے اندر جو روایات ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر جو روایات ہیں رفع کی، عدم رفع کی، تو وہ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو نماز تھی وہ رفع الیدین کے ساتھ بھی تھی اور رفع الیدین کے بغیر بھی تھی، یعنی دونوں طرف آپ دیکھیں نا، شوافع کو دیکھیں وہ جو رفع الیدین کے قائل ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، وہ قائل ہیں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور احناف کے جو قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اس طرح ہے کہ شروع نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں کیا جائے۔ یہی احناف کا مسلک ہے نا۔ تو میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں، دونوں طرف دلائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بس ہمارے نزدیک اولا یہ ہے، ہمارے نزدیک میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں، یعنی جو احناف ہے نا، احناف کی اکثریت وہ رفع الیدین کو منسوخ سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین والی جتنی روایات ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے رفع الیدین کیا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے چھوڑ دیا تھا، یہ احناف کا مسلک ہے۔ بہرحال میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی جو روایات ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، اولا یہ ہے، بس اولا یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، یعنی نماز کا جو خشوع خضوع ہے، یعنی حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح سفر و سعادت کو اٹھا کے پڑھے نا تو آپ کا رجحان بھی یہی ہے، تو میری بھی طبیعت انہی کے ساتھ ملتی ہے حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان روایات کو منسوخ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے نزدیک اولا یہی ہے، کیا ہے، ہمارے نزدیک اولا یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے زیادہ قریب ہے، نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے اس کے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال دونوں روایتیں مشہور زیادہ یہی ہیں، عبداللہ ابن عمر والی جو روایت ہے رفع الیدین کے باب میں اور عدم رفع کے باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود والی ہیں۔ ہمارا جو عمل ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی روایت کے اوپر ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست آنے والی ہے بدھ والے دن، اس کے اندر ہم اس طرح کریں گے کہ جو کچھ روایات میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا شرح سفر و سعادت سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، باقی بھی اگر تفصیلی گفتگو کرنا پڑی تو میں کر دوں گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک روایت ہے نا جو آتی ہے کنز المال شریف کے اندر، باقی بھی کتب حدیث کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے نا وہ رحمت ہے۔ تو اس کا یہ دیکھ لینا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام کے اوپر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں نا، حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت لے لی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون سی روایت لے لی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ اس اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا، یعنی حضرت شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ حدیث بیسٹ ہے عبداللہ ابن عمر والی، حضرت ابو حنیفہ صاحب کے نزدیک یہ حدیث بہتر ہے کون سی؟ عبداللہ ابن مسعود والی۔ تو اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں ادائیں زندہ ہو گئیں۔ یعنی کبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چلو اگر رفع یدین والی روایات منسوخ ہی صحیح، تو کبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین فرمایا تھا نا، تو وہ روایت حضرت امام شافعی صاحب کے توسط سے زندہ ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، وہ روایت زندہ ہو گئی، وہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے توسط سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے توسط سے جاری ہو گیا۔ تو اختلاف امتی رحمت کا یہ مفہوم آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ جو فروعی اختلاف ہوتا ہے نا فروعات کے اندر، اس میں امت کے لیے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے نا، تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ اختلاف امتی رحمت کا کیا مفہوم ہے۔ یعنی اس کے اندر دیکھیں نا امت کے لیے توسیع ہے، امت کے لیے وسعت ہے، مختلف روایات ہیں، پھر مختلف علماء جو ان سے استدلال پکڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، تو زندگی کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں، نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، امت کے لیے وسعت پیدا ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادائیں زندہ ہو جاتی ہیں، جس طرح رفع الیدین کے باب پہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اختلاف امتی رحمت کا یہ مفہوم بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کس طرح حضور کی امت کا اختلاف رحمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادائیں جو تھی وہ زندہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر رفع الیدین کے اوپر کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے۔ آج ذی الحج شریف کی 22ویں شب ہے، 22ویں شب ہے، چونکہ آج سمار کی شب ہے، ذی الحج شریف کی 22ویں شب ہے اور 1444 ہجری ہے، اور جولائی کی 10 تاریخ سن 2023، اور یہ سمار کی شب ہے۔ چونکہ پچھلا جو بدھ گزرا تھا تو میں سفر کے اندر تھا، مردان کے اندر تھا، ہمارا وہ یہ جو درس ہوتا ہے بدھ والے دن، تو یہ رہ گیا تھا، تو آج سمار کی شب کو الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ پھر آنے والے بدھ کو انشاءاللہ تعالی رفع الیدین کے اوپر جو باقی روایات ہیں ان کو عرض کر دیا جائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔